تو سب سے پہلا کام ہم کو دعوت اسلام جس کو کہیں گے، مطلب غیر مسلموں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا ہے، تاکہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہمارے تعلق سے آج کی میڈیا کی وجہ سے، سیاست کی جو بھی وجہ جو بھی ہو، لیکن وہ ہم کو نکالنا ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر ایک کے بعد ایک چیزیں کیسی ہوتی چلی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تاکہ زخمیوں کو اٹھا کر لائے، سنو نا آپ نے واقعات، زخمیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو اٹھا کے لاتی، ان کی تیمارداری کرتی، زخم پہ مرہم پٹی کرتی۔ تو سسٹم تو نبی کے زمانے سے ہے ہمارے پاس، عورتوں نے تک کام کیا اس کے اندر، اور عورتیں ہی اکثر یہ کام کیا کرتی تھی، واقعات ہے، تمام جنگیں اٹھا لیجیے آپ، بیک گراؤنڈ میں عورتیں چلتی، ایک اہم ذمہ داری ہوتی کھانا وغیرہ رسد پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہوتی پانی پلانا، تیسرا ہوتی زخمیوں کو جانا، اٹھا کر لانا اور لے جانا، یہ سب کام کرتی تھی عورتیں۔ ہمارے پاس تو مرد عورتیں بھی کر سکتی ہے کام، دین نے تو ہم کو یہ دیا۔ اب بتائیے ہم اپنے بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس لیول تک نہیں لے جائیں گے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو ہم وہ کریں، تو کیسے ہم کمیونٹی کچھ دیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مسلم علاقے ہیں، ایک چیریٹیبل کلینک اور چیریٹیبل ہاسپٹل کا تصور نہیں ہمارے پاس، پھر ہم صرف رو رہے ہیں لوگوں پہ، یہ کر رہے وہ کر رہے، فلاں نے غلط کام کیا، تو آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمارے پاس وہ طبقہ جو دینی سوچ رکھتا، اس کو تو زیادہ سوچنا ہے، وہ کیوں نہیں آگے بڑھا؟ مطلب آپ سمجھ رہے نا، ہم کو اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا اصلاح کا، یاد رکھیے ہم بھول جائیں گے اس نقطے کو کہ ہمیں اپنے سدھار کے لیے محنت کرنا ہے۔ قومیں ہم کو اس سے بھی پہچانتی ہے، دیکھتی ہے کہ ارے یہ فلاں ایسے ہے، تو قوموں کی پہچان ہوتی، تمہاری ایک پہچان ہو، وہ پہچانوں کی اخلاق آپ کو مسلمانوں سیکھنا پڑے گا۔ ناپ تول جو مسلمانوں کی دکان سے لے کے دیکھو تم کو پتہ چلے گا ناپ تول کس کو بولتے ہیں۔ معاملات، پیسے میں لین دین، جاؤ مسلمان سے معاملات کرو، پھر پتہ چلے گا تم کو معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جاؤ مسلمان سے معاملات کرو، پھر ہمارے پاس آ جانا، زندگی بھر کبھی جائیں گے نہیں ادھر شر کرتے ہیں، کئی برائیوں سے انسانیت کو روکتے ہیں، لیکن ہماری خصوصیت یاد رکھیں تو ہم چنندہ لوگ ہیں، چوزن پیپل ہے، مطلب جیسا یہود کو ایگزام تھا اپنے اوپر کہ ہم چنندہ لوگ ہیں۔ چنندہ اللہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنے ایمان لانے کے بعد وہ چنندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کے تعلق سے کہا کہ تم بہترین امت، اور تمہارا مقصد کیا؟ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ ہمیں ایک اعزاز دیا گیا، ایک ٹائٹل دیا گیا اچھی امت ہونے کا، خیر امت ہونے کا، اللہ رب العزت نے اعزاز ہم کو عطا فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم خیر کی بات کر رہے ہیں تو ہر چیز، ہر قسم کی خیر ہم سے نکلتی، یاد رکھیں، مطلب ہم لوگ انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے، امت مسلمہ، مطلب ہم خیر ہیں، ہمارے اعمال خیر ہیں، ہمارا عقیدہ خیر ہے، ہم جہاں موجود رہیں گے وہاں خیر رہیں گا۔ گویا ہم سے شر یا ہم سے برائی کا کسی کو توقع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر وہ ایک مسلمان کو دیکھے تو اس کو یہ توقع ہونا چاہیے کہ اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عزیز فائدہ ہوگا۔ ایک زمانہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر یہاں لوگوں کے پاس دعوت تبلیغ کی، لوگوں نے اس پر ایمان لایا۔ جب لوگ ان پر ایمان لائے تو وہ اتنے خیر والے لوگ بن گئے کہ وہ صحابہ کہلائے، یاد رکھیں، اور اتنے خیر والے کہ انسانیت نے اس سے پہلے اور اس کے بعد اتنے خیر والے لوگ نہیں دیکھے ایک ساتھ، یاد رکھیں۔ صحابہ کی جو جماعت، انہوں نے دنیا کے لیے اتنے خیر کے کام کیے، مطلب دین کے اعتبار سے ایمان لانا، اعمال کرنا اور دیگر تمام چیزیں تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے اتنے خیر کے کام کیے کہ لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کچھ چیزیں ہمارے سامنے لائی نہیں جاتی ہے، لیکن جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے جسے کہیں گے جس کو آتھینٹک ریسرچ بولتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ناموں کو اور ان چیزوں کو سامنے لائے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی کہ The 100 Most Influential People in the History، مطلب 100 وہ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ متاثر انہوں نے انسانیت نے کیا۔ یہ ریسرچ ورک تھا، اور جب ریسرچ ورک ہوا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پوزیشن پہ رکھا، کیونکہ یہ ریسرچ ورک تھا۔ یہ ایسی کوئی ہوا میں باتیں کہتے اور چلے جائے، معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں the greatest person، سب سے اعلیٰ انسان سے دنیا میں گزرے، بولنے کی سب بول سکتے ہیں، لیکن جب ریسرچ ورک ہوتا ہے، تحقیقی چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ ایسی ویسی علم غلم باتیں وہاں نہیں کر سکتے۔ تو اس نے ٹاپ کیا نمبر 1، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جس کو وہ مانتا ہے، رب مانتا ہے، ان کا پوزیشن 3rd ہے اس کے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو اس نے اس کی وجوہات بھی لکھی۔ تو خیر کی جب بات ہوئی، اور اسی کتاب کے اندر اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو 58 رینک، مطلب 50واں نمبر دیا۔ مطلب انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر جب مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی تب تک کی سب سے زیادہ 100 اثر انداز شخصیتیں، اس کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو 50واں مقام دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ، ہم، ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہم جو بھی کرتے ہیں یہ خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ٹائٹل دیا کنتم خیر امت، کہ تم خیر امت جو انسانیت کے لیے نکالی گئی۔
تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا پیغام عالمی ہے، ہمارا دین یونیورسل عالمی ہے، ہمارے جو کتاب جو عالمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے گئے وہ سارے عالم کے لیے. تو یاد رکھیں ہمارے تمام جس کو اسلامی تعلیمات عالمی ہے. یاد رکھیں اب آج کا جو ہمارا عنوان تھا کہ دور حاضر میں کرنے والے اہم اعمال، وہ کیا کام ہے جو دور حاضر ہے مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ زمین زمان علاقے کے اعتبار سے خاص طور سے میں نے اپنے ملک عزیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ باتوں کو لکھا ہے. اس کے اندر باتوں کا جو سیکوینس ہے، جو پوائنٹس ہے، ترتیب وہ میری اپنی، میں نے اس کو رکھا ہے کہ پہلے یہ کرنا چاہیے، دوسرا یہ کرنا چاہیے، اور کہوں پہ جیسے 10 پوائنٹس 10 اعمال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ 10 ایسے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جب اپنے نکات کی طرف میں بڑھوں گا تو کچھ نکات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یار یہ نکات یہ نقطے کی ضرورت نہیں تھی، یہ پوائنٹ کی کیا ضرورت. لیکن تمام پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ امت مسلمہ کے لیے وقت کی ضرورت ہے. صرف ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، اس ملک کے لیے ضرورت ہے، اور اس ملک کے لیے یہ تمام نکات ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے. یاد رکھیں تو دور حاضر میں کرنے والے جو 10 اہم کام ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سمجھے ایک طرح سے یہ کام یاد رکھیے اپنی ترتیب کے اعتبار سے میں نے رکھا، اور یہ تمام کام ضروری ہے. قرآن و سنت میں اس کے کیا بولیں گے، اس کے نصوص، اس کی بنیادیں موجود ہے. یاد رکھیں ان بنیادوں کے اوپر کچھ الفاظ جوڑ کر میں چیزوں کو رکھوں گا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ کہاں ہے، لیکن وہ ہے. جیسا مثال کے طور پہ لوگوں کی خدمت کرنا، بیمار کے تعلق سے آپ کو بتانا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنے جانا، مطلب اس سے ملاقات کرنے جانا کیا ثواب ہے. اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اور اگر رات میں جاتا ہے شام کو تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی دعائیں مغفرت کرتے، ہے نا. تو ویسے مریض کو دیکھنے جانے کا اگر یہ اجر و ثواب ہے تو پھر مریض کی خدمت کرنا، مریض مطلب اس کا علاج کرنا، مریضوں کے لیے سہولت دینا، مریضوں کے لیے سمجھنا بات تو بنیادیں تو موجود ہے کہیں نہ کہیں. میں اس میں کچھ الفاظ کے ساتھ باتیں رکھوں گا تو یہ نہ سمجھا رہے یہ بات کہاں ہے، وہ بات ہے اس کے اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے وہ لفظ سے نہیں ہے لیکن وہ چیز کا اس تعلق گہرا ہے. تو 70,000 فرشتے جب صرف دیکھنے جا رہا اس کے لیے کر رہے، تو جو اس کی صحت یابی کے لیے کوشش کر رہا، جو اس پر خرچ کر رہا، جو اس کے لیے ادارے کھول رہا، جو اس کے لیے سسٹم بنا رہا، وہ سب بھی تو ثواب کے مستحق ہے. جب صرف وزٹر کا یہ اجر و ثواب ہے تو باقی لوگ بھی تو ظاہر سے مستحق ہیں. اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہے سب کے ساتھ. تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. تو آئیے وہ 10 کیا اہم کام ہے یا وہ اعمال جو ہم کو دور حاضر میں کرنا بے حد ضروری ہے. اگر ان نکات کو ہم نے نہ کیا تو یاد رکھیے آلریڈی ہم دنیا میں پیچھے چل رہے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا نا، ایسا زمانہ گزرا ہے جب دنیا میں ایسے آگے تھے کہ لوگ ہم کو دیکھا کرتے تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب اگر اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں تو ہم نے اتنے خیر کے کام کیے، لوگوں کو وہ دیا جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک ایگزامپل چھوٹا سا اسکولنگ سسٹم ہوتا ہے، جامعات ہوتے ہیں، نظامیہ ہوتے ہیں، اکثر جگہ ایک سسٹم ہے پورے دنیا پورے یورپ میں. لیکن جو اسکولنگ سسٹم ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے یورپ کو دیا. سلجوقی جب حکومت تھی جو تقریباً ان کی جو سلطنت روم مطلب جس کو کہیں گے رومی امپائر سے جا کر ان کی حکومت لگتی تھی، اور بعد میں سلجوقی 2 ٹکڑوں میں ہوگا تو ایک سلجوقی حکومت تھی اور ایک سلطنت روم کہلاتی تھی. یاد رکھیں تو زمانے میں جو ہے جو ابو الحسن جن کو جو ہے غالباً جو ہے ابو الحسن جو ہے نظام الملک الطوسی، یہ جو ایک وزیر تھے، یاد رکھیں ملک شاہ جو زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے، تو انہوں نے ایک سسٹم جاری کیا تھا اور نظامیہ کا ایک سسٹم مطلب اسکولنگ ایک سسٹم بنایا تھا. تو نظام الملک ٹائٹل تھا تو نظامیہ کا سسٹم بنایا. وہ سسٹم آج بھی نظامیہ کے نام سے مشہور ہے ہر جگہ، جہاں بھی اسکول ہوتے ہیں مدارس ہوتے ہیں پرانی ہی نام ہوتے ہیں. تو پورے سلجوقی حکومت نے ایک سسٹم بنا دیا تھا. اسکول کے سلیبس کو گورنمنٹ ڈیزائن کرتی تھی، ٹیچرز کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی تھی، بچوں کو ایک سسٹم سے پڑھایا جاتا، امتحان کے پرٹیکولر وقت ہوتے تھے، امتحان کے بعد بچوں کے سلیکشن ہوتے تھے، سلیکشن کے بعد ان کو مختلف جابس پر ریکروٹ کیا جاتا تھا. ایک سسٹم بنایا. وہاں سے نکل کے پورے یورپ نے سسٹم کو اڈاپٹ کیا. اس زمانے میں جب یورپ کا اسکولنگ سسٹم بھی موجود نہیں تھا، تعلیم نہیں ہوتی تھی، مسلمان جو ہے چراغوں میں نہیں، مسلمان کے جو راستے ہوتے تھے جو ہے شہروں کے ادرک اس کے اوپر جس کو کہیں گے روشنائی کی جاتی تھی، مطلب راستے تک ان کے جو ہے روشنائی میں تھے، مطلب اس پر لائٹس ہوا کرتی تھی. ایک زمانے میں یورپ کا حال یہ تھا کہ گھر میں جلانے کو دیے لوگوں کے پاس ہوتے نہیں تھے. اس بستی میں تھا یورپ جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. وہ ہمارا جو ہے جس کو کہ سب سے برائٹسٹ اور گولڈن پیریڈ تھا، یاد رکھیے. تو وہاں سے انہوں نے لے کر ایک سسٹم بنایا. پھر ہم آج ان کو دیکھ کے فن لینڈ ماڈل، یہ ماڈل، یو کے ماڈل، آکسفورڈ ماڈل، کیمبرج ماڈل، IGCSE ہے نا، یہ سب لے رہے ہیں. ICSE بورڈ یہ کہیں نہ کہیں امت مسلمہ کے دیے گئے جو ہے تعلیم کا طریقہ ہے جو انہوں نے آج اڈاپٹ کیا، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو آگے بڑھایا، اور پھر آج ہم ہی لے رہے ہیں، ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. یہ بات کو آپ سمجھیے. دیگر مذاہب نے دنیا کی تعلیم کو حرام قرار دیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا. چرچ یہ کہہ چکا تھا کہ لوگ جو ہے دوسری تعلیم کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتے بائبل کو چھوڑ کر.
جو یہ کرے گا اس کو سزائیں سنائی جاتی تھی. واقعات موجود ہے, کئی سائنسدانوں کی جانیں لی گئی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو انکشافات کی وہ بائبل سے ہٹ کر. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ وہ زمانہ تھا, ان کے لیے ڈارک ایجز تھا, ہمارے لیے گولڈن پیریڈ چل رہا تھا. لیکن ہم وہ سب چیزیں بھول گئے. حالات یہ ہو گئی کہ اس زمانے میں جب ہم پہنچتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ترقی آنا شروع ہو گئی, اب اس کے بعد صرف ترقی اور کچھ نہیں, اس کے چونکہ مسلمان آ گئے. اور آج حالات یہ کہ اگر ہم جس جگہ جس بستی میں رہے, جس علاقوں میں لوگ کہہ رہے سب سے یہ بدحال بستی, سب سے برے علاقے, سب سے جس کو کہیں گے جاہل لوگ, سب سے جو پسماندہ لوگ, اکنومیکلی سب سے جس کو کہیں گے غربت کی جو سطح سے نیچے والے لوگ, یہ امت مسلم. ٹھیک ہے, اس میں کچھ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے, یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. کچھ نہ کچھ تو بات ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا, ہمارے آنے کو لوگ خیر سمجھ رہے تھے, اچھے شگون لے رہے تھے, ہمارے جانے کو وہ جو ہے اپنے جس کو کہتے ہیں پستی اور اپنے لیے جو ہے نیچے جانے کا سبب سمجھتے تھے. ہم اگر ان کو حکومت کرتے تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور اولا سمجھتے دنیا میں. اور آج یہ ہے کہ آپ کی موجودگی لوگوں کو برداشت نہیں. کیوں؟ تو وہ زمانے میں وہ خیر امت تھے, وہ لوگوں کی ضرورت بن بیٹھے تھے, اور ہمارا یہ حال یہ کہ ہم لوگوں پر ڈیپینڈ ہیں مکمل طور سے. اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا, اس چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. خالی اگر ہم یہ واقعہ سناتے رہے کہ پہلے یہ تھا, ہم وہ تھے, ہم نواب تھے, ہم خان تھے, ہم خان صاحب تھے, یہ ہمارا تھا, وہ 2000 ایکڑ ہماری, یہ 100 ایکڑ, اب کچھ نہیں ہوتا اس سے. اب 200 اسکوائر فٹ کا پلاٹ بھی نہیں آپ کا, وہ چھوڑ دو, جو تھا وہ تھا, اللہ نے دیا تھا, وہ چلا گیا. اس لیے کہ وہ ضرورت ہے لوگوں کی, تو لوگوں نے ان کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھا. اب اندازہ لگائیے کہ قلیل تعداد میں مسلمان اس ملک کے اندر 800 سال 900 سال تک حکومت. اب سوچو خالی اس کو تھوڑا سا, تعجب والی چیز نہیں دکھتی. آج ہماری گورنمنٹ کے حساب سے 13% ہے ہم, تو ایک قلیل تعداد اس ملک میں تھی, لیکن متحد تھی, اپنے دین پر تھی. اللہ رب العزت کیسی کیسی نعمتیں ان کی نوازی. ضرورت تھی آپ, دنیا کو پتا تھا کہ اگر سیاست کرنا ہے تو بغیر مسلمانوں کی یہ نہیں ہو سکتی. اکنامیکل سسٹم چلانا ہے تو مسلمانوں سے لیے بغیر یہ سسٹم نہیں چلتا. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی بات ہے, ترقی کی بات ہے, تو مسلمانوں کو شامل کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. دنیا جانتی تھی اس چیز. دنیا عربی کو سیکھ رہی تھی. عربی جیسا آج انگلش ہے نا, اس سے زیادہ گلوبل لینگویج آف لرننگ بن چکی تھی, یا لینگویج آف سائنس بن چکی تھی. مطلب سائنس کی زبان, یہ وہ تھا اثر, یاد رکھیں. تو وہ لوگ ضرورت بن بیٹھے تو ان کی ہر چیز ضرورت ہو چکی, ہم ان کی ضرورت. لیکن آج حال یہ ہو گیا, ہم نے وہ سب چیزیں چھوڑ دی. پتہ نہیں کیا کیا ناموں پر چھوڑی. کچھ لوگوں نے اس کو جماعتوں کے نام پہ بانٹ کے کر دی, تو ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے. کچھ لوگوں نے سوچا اس کی ضرورت ہی نہیں, امت مسلمہ کا ہم تو ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے اس کی آج بھی ضرورت نہیں. جب میں بات کروں گا تو کچھ لوگوں نے اس کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے, یہ ہائی ٹائم ہے, اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کل بہت دیر ہو جائیں گے. آپ تو آئیے وہ چند اہم پوائنٹس میں نکات کیا ہے جو آج ہمیں وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا کام جو آج ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن اقوام میں, جن قوموں میں ہم بستے ہیں, ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا. یہ سب سے پہلا اہم عمل ہے جو ہم کو جو آپ کو کرنا ہے. اس لیے کہ اسلام کے بارے میں ساری دنیا میں میڈیا کے ذریعے غلط فہمی پھیلا دی گئی. نتیجہ یہ ہو گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں اتنے غلط فہمی کے شکار ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھتا. مطلب جس دین نے صاف صفائی کا یہ حال کر دیا کہ پاکی کو آدھا ایمان قرار دے دیا, اس قوم کو اگر وہ کہے تم گندے رہتے ہو تو اس سے زیادہ بری اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہمارے لیے. آپ سمجھے؟ اور صاف صفائی کا غربت سے کوئی تعلق نہیں, سلیقے کا غربت سے کوئی تعلق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ انتہائی غریب تھا لیکن سلیقہ یاب تھا. سلیقے کا غربت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. سلیقہ سلیقہ ہی ہوتا ہے. غربت میں بھی لوگ سلیقے مند زندگیاں گزارتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم کو دعوت اسلام جس کو کہیں گے, مطلب غیر مسلموں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا ہے, تاکہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہمارے تعلق سے آج کی میڈیا کی وجہ سے, سیاست کی جو بھی وجہ جو بھی ہو, لیکن وہ ہم کو نکالنا ہے. یاد رکھیں, اس لیے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اور پھر ایک کے بعد ایک چیزیں کیسی ہوتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیماری نکلتی ہے, دنیا کے کونے سے نکلتی ہے, دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. کسی ملک نے کسی قوم یا کسی خطے یا کسی علاقے یا کسی ریس, جس کو بولتے ہیں نا, نسل پہ الزام نہیں ڈالا کہ تمہارے وجہ سے آئی, تم ہمارے ملک میں لائے. کبھی نہیں ہوا ایسا. پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, یہاں بیماری بھی کمیونل تھی, اس کا بھی ایک رنگ تھا. آپ سمجھے, بیماری ایسا لگ کے آتی ہے کہ ان کو نہیں لگتی, ان کو لگتی, ایسا نہیں ہوتا. بیماری اللہ کی طرف سے, اس کو بھی ایک رنگ دے دیا گیا. اور پھر جو غلط فہمیاں آپ کے اور میرے بارے میں پہلے سے تھی, اس پر یہ چیز فٹ ہو گئی آ کر, یہ گندے رہتے, یہ فلاں رہتے, اور بیماری لاتے, یہ پھیلا رہا ہے, یہ اس کو بڑھانے کا ذریعہ بن گئے. اور مکمل طور سے ایک بڑے گروہ کو, ایک جماعت کو لیبل لگا دیا گیا. کیا کیا ہوا مجھے آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت, آپ لوگوں نے بھی آپ کے علاقے میں یہ سب چیزیں دیکھی ہی ہوں گی, ظاہر سی بات.
جہاں مسلم اکثر علاقہ تھا وہاں لوگوں نے بہت کچھ بھگتا، یاد رکھے وہاں. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ تصور کیوں کیا لوگوں کے اندر؟ یہ مسکنسپشن پہ لوگوں نے مطلب اس بات کو لوگوں نے یقین کیوں کیا؟ قوموں نے یہ کیوں نہیں کہا ایسا نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں؟ کیوں نہیں ہوا ایسا؟ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین تبع تابعین کا زمانہ، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یہ آدمی جاہل اور مسلمان ہے تو لوگ اس پہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ ان کی سوچ کی باہر والی چیز تھی. سمجھ رہا بات؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اقوام عالم یا قومیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہنے لگی کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتے، جس کے دین کے اندر ایک جان کو لینا تمام انسانیت کو قتل کے برابر ہے، وہ لوگ کیسے کسی کی جان کے خلاف کام کر سکتے؟ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ سمجھنے کی چیز تھی. لیکن غلط فہمی نے کیا کیا اس چیز کو ختم کرے. تو پہلا سب سے اولین کا میرر آپ کا ہے کہ ہم جو غلط فہمیاں اقوام عالم میں ہمارے اطراف میں برادران وطن کے اندر پھیل چکی ان غلط فہمیوں کو دور کرے. ہر علاقے کی الگ غلط فہمیاں، اس کو الگ انداز سے، الگ ڈھنگ سے، ایک صحیح نہج کے تحت ان کی زبان کے اندر آپ کو اور ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ غلط فہمی کو دور کرنا دعوت اسلام کا ایک شعبہ ہے، لیکن آج اتنا اہم ہو چکا ہے جب تک یہ غلط فہمی نہیں نکلیں گی تو صحیح میسج کو لینے والے آپ کو اور میرا نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ لہٰذا بے انتہا ضروری. اب غلط فہمی جب پھیلتی تو اثر کیسا ہوتا دیکھیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ مجھے موقع ملا، جیل تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو جیلر جو ہوتے، سپرنٹینڈنٹ ہوتے، اس کے سنبھالنے والے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر مذہب کے اعتبار سے ان کے تہوارات اور رسومات وغیرہ ہوتے تو پروگرامز رکھتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں اس شہر میں تھا، تو انہوں نے پتہ لگایا کہ کوئی ہے جو آ کر محمد صاحب کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا دے. ان کا جنم دیوس ہے، جنم کا اوسر ہے، تو وہ مہینہ ہے تو کچھ کر. اب ساری امت نے تو اس پہ اتفاق کر ہی لیا کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کسی بھی ڈھنگ سے. پروگرامز ہوتے، جلسے جلائس ہوتے، سنت اتباع سنت کی بات ہوتی ہے، آپ کی آمد کے بارے میں جو بھی بہرحال وہ موقع تھا. تو اس نے ڈھونڈا، میں اسی شہر میں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. اب وہ جیل میں پروگرام رکھا گیا، تو ایسا جیسے یہاں ہے، میں یہاں تھا اور میں جیل کے اندر تھا، لوگ جیل قیدی تھے باہر تھے، مطلب ادھر لوگ بیٹھے تھے، ادھر جالیاں تھیں. وہ لوگوں کو لا کے لوگ بیچ میں بٹھا دیا. کچھ سیلز ایسے تھے کہ ایسے آ کے کراس کھلتے تھے اندر، ان میں الگ جالیاں. تو بتایا گیا ان میں ایسے لوگ ہیں جن دوسرے قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہارڈ کور کرمنلز ہے، ڈکیٹس ہے، ڈکیتی کی قتل کرتے تھے، ایسے لوگ یہ اس میں. اب ان سے بات جب وہ سیشن ختم ہوا تو میں نے ان کے لحاظ سے مطلب طاقتور کون، غصے کا نقصان، کیونکہ اکثر غصے میں کرائم کر کے آئے، غصہ آ گیا، بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیا، ارادہ نہیں تھا، مر گئے. غصے میں آیا، پڑوسی کو فلاں کر دیا، مر گیا. تو میں نے غصے میں بات کی، طاقتور کون، اس پہ سوالات کی ان سے، اور پھر جو سنت کے مطابق جو ساری چیزیں، غصہ پینے کی فضیلت، طاقتور وہ جو کسی کو کسی سے مطلب کشتی میں مات نہ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو، یہ ساری باتیں میں نے اس میں رکھی. لوگوں کو پسند آئی تو جیلر نے کہا سوال جواب کا بھی سیشن رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے رکھ لیجیے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا. ایک آدمی اٹھا اور میرے سے سوال کرا، مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جیلر وہ سپرنٹینڈنٹ اتنا بگل ہو گیا، اٹھاؤ بولے پیچھے کرو اس کو، بٹھاؤ بولے جواب دینے کی ضرورت نہیں، بولے 6 مرڈر کر کے اور آپ سے پوچھ رہا، بولے مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی خود کی کیفیت یہ کہ 6 مرڈر کے اس پہ کیس ہے اور وہ مجھ سے کیا کوشچن کر رہا، مسلمان دہشت گرد، گویا اس کا قتل کرنا دہشت گردی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ سوچ لیا انہوں نے یہ بات. آپ اگر کسی پہ اٹیک کرے تو وہ دہشت گردی میں آ گیا، حالانکہ وہ مرا، لیکن اگر اس نے 6 بھی مار دیا تو آپ لڑائی لڑنے کے لیے کیا، پیسے کے لیے کیا، یہ سوچ ہو گئی. تو سپرنٹ بولنے لگا کہ یہ دیکھو سوچ، بولے یہ آپسی پرشن کرو اور خود کا یہ حال ہے. پھر جب ہم باہر گئے تو وہاں بیٹھنے کے بعد بولنے لگا صاحب ایسی ہوتا جب غلط فہمیاں بڑھتی ہے کسی مذہب کے بارے میں یہ حالت ہو جاتا ہے. دیکھیے کیسا لائیو ایگزامپل ہے، تعجب کی بات ہے، خود مرڈر کیس پر میرے سے پوچھ رہا ہے کہ دہشت. یہ ہوتا ہے جب غلط فہمیاں کی جاتی ہے کسی کے بارے میں. اور یہ غلط فہمیاں کتنی ہو چکی ہے، میں آپ کو کیا بولوں. عقیدے توحید سے لے کر لوگ سمجھتے ہیں مسلمان شرک کرتے ہیں اور وہ اسی لیے مسلمان ہے نا. تو ہمارا عقیدہ توحید ہماری پہچان نہیں، ہمارا شرک ہماری پہچان ہے. مثال سے کوئی مسلمان کا کیریکٹر کسی بھی فلم میں تو بغیر تعویذ کے نہیں ہو سکتا. تو ہماری توحید ہماری پہچان لے رہی، ہمارے شرک ہماری پہچان بن گئی. دیکھیے آپ تعویذ یہاں باندھا ہوا، گلے میں ڈالا ہوا، آدھا تولا سرما کا آنکھوں میں ڈالا ہوا، کیوں ڈال کے بتاتے نہیں ہو، یا گلے میں تعویذ، اور جالی کی بنیاد تو کمپلسری مسلمان نے پہننا. لنگی ہر بار پہنا ہوا، لنگی ہر بار نہیں پہنتے مسلمان، لنگی پہنا ہوا اور ایک الگ تصور پیچھے ڈالا ہوا. ہاں کیا ہے، ایک تصور دے دیا گیا یہ مسلمان. غلط فہمی ہے تو ہماری توحید سے نہیں، ہمارے شرک سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. غلط فہمی لوگ ہم کو بتانا پڑے گا، ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہمارے پاس تو حرام ہے شرک. آپ سمجھ، تو ہماری پہچان بدل گئی، ہر چیز بدل گئی. یہ کب کلیئر ہوگا؟ لوگ سمجھ رہے قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول ہے، اسلام مسلمانوں کا دین ہے. ہم کو بتانا پڑے گا اسلام سارے انسانیت کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے، قرآن ساری مانوتا کے لیے. آپ مانو یا نہ مانو آپ کا مسئلہ ہے.
لیکن ہم نے بتایا کیونکہ غلط فہمیاں اتنی گر گئی اسلام کے اطراف کیا، وہ صحیح پیغام پہنچانے کے لیے پہلے مسکنسپشن دور کرنا ہے. اس لیے پہلا نقطہ میں نے لیا غلط فہمیوں کو دور کرنا. یہ دعوت اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن آج ضرورت بن بیٹھا ہے کیونکہ آپ کو دیکھتے لوگوں کو سب سوال ہے آپ کے بارے میں. سمجھ رہے بات؟ تو پہلا سب سے اہم کام جو آج رول ادا کرنا ہے نوجوانوں کو، اگر کل ہم مستقبل چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا برائٹ، لوگ ہم کو تسلیم کرے جیسے دوسری قومیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے، وہ ہم کو قبول کرے، تو یہ ضروری یاد رکھنا. ہمارے برادران وطن میں اونچ نیچ کا بڑا تصور ہوتا ہے، یاد رکھنا. اونچ نیچ ہوتی ہے، جات پات ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن ہمارے بارے میں غلط فہمیوں کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم سے وہ کترا رہے ہیں، ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کیا. تو یہاں بے حد ضروری ہے. اور خاص بات یہ ایسے علاقے جہاں آپ کی ان کی زبان ہے، یہ ایک ایسا علاقہ ہے آپ کا دونوں کی زبانیں ہیں، آپ بھی وہی زبان میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے گھر میں اردو کرتے ہیں، لیکن آپ بھی بہترین انداز سے تیلگو بولتے ہیں، تو آپ کے لیے اور آسان ہوتا ہے یہ کام بنسبت ایسی قوموں کے جہاں قوم کی زبان الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے، اور ہمارے سامنے جو انسان بیٹھا اس کی زبان الگ ہے. مجھے کہیں گے کسی تیلگو سے بات کرو تو میرے لیے بہت محال ہے. اردو سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، میری انگلش کچھ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بات نہیں آئیں گے. آپ لوگوں کی زبان ہے، کلچر بھی ایک جیسا ہے تقریباً، اور رنگت بھی اسکن کی دیکھیے آپ ایک جیسی، کچھ بھی فرق نہیں ہم لوگوں کا ان سے. آپ دیکھیے ہر پھر کیا ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، منہ کھولنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی ہمت جٹانے کی ضرورت ہے کہ آپ غلط فہمی دور کر رہے ہیں. دھرمانترن، مذہب بدلنا، کسی کا زبردستی پیسہ دے کر لالچ سے، یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم صرف بول رہے ہیں کہ جو غلط دھارنا ہے، غلط فہمیاں، مسکنسپشن ہو گئی، ہمیں کلیئر کرے کم از کم بیٹھ کرے. یہ بے حد ضروری. اگر یہ نہ ہوا نا تو نہ جانے آنے والے کتنے فتنے اور فساد کو اور آپ کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دینے والے ہی. ویسا زمانہ ہونا چاہیے کہ لوگ کھڑے ہو کر بولے نہیں یہ لوگ ایسے ہیں. وہ تب ہوگا جب وہ جانے کہ ہم کیسے ہیں. ابھی تو ہزار غلط فہمیاں ان کے ذہن میں. تو بہرحال اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے اہم اور سب سے پہلا نقطہ تھا، یاد رکھیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، موسٹ کروشل پوائنٹ تھا جو آج ہم کو کرنا ہے کل کے لیے. یاد رکھیں دوسری چیز یاد رکھیں جو اہم ہے دور حاضر میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے اصلاح معاشرہ. مسلمان آپس میں اپنی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے، گھروں کی اصلاح کرے. یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے. یہ تو پہلا ہی ہونا چاہیے دیکھا جائے تو، لیکن ابھی ایسا ہے کہ سب چیزیں ساتھ کرنا ہے، سب چیزیں ساتھ کرنا ہے. یہ سب سے اہم ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور اپنی اصلاح بھی ساتھ کرنا ہے. اپنی اصلاح مطلب پرسنل اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے محلے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بن جائے. یاد رکھیے کہ لوگ دیکھ کے مثال دیں کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں ان کے بچے، ایسا پڑھتے ہیں یہ لوگ. آپ کو معلوم یورپ کے اندر اگر کوئی انسان ہفتے 2 ہفتے میں نہا لیتا تو لوگ اس کو سوال کرتے ہوتے مسلمان ہو گیا کیا؟ کیونکہ وہ مہینوں نہیں نہاتے تھے. اور مسلمانوں کا حال یہ تھا، خاص طور سے چونکہ یوروپین مسلمانوں کو ترکوں سے زیادہ پہچانتے تھے. آٹومنس، عثمانی جو خلیفہ، تو وہ بولتے تھے جی جو آٹومنس تھے، یاد رکھیے ان کے حمام تو بہت مشہور ہے. ترکش بات مطلب جیسے ہمارے پاس ٹوائلٹس، ویسے ٹوائلٹس بھی پبلک ملتے نہیں جلدی، لیکن وہ لوگوں نے تو کیا کرتے تھے ہر چوراہے کے اوپر وہ حمام ہوتے تھے ان کے، مطلب بیت الخلا تو ہوتے تھے ساتھ میں ٹوائلٹس، اس کے ساتھ ساتھ آپ نہا بھی سکتے تھے. ترکش بات بولتے ہیں ترکی حمام، بہت مشہور. تو وہ لوگ کیا بولتے تھے، ارے مسلمان ہو گیا کیا، ترک ہو گیا کیا، نہانا ہفتے میں نہا لیا، 2 ہفتے میں نہا لیا. وہ لوگ نہاتے نہیں کیونکہ مسلمان اپنی صاف صفائی کی عادت سے مشہور تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اصلاح مطلب آپ سمجھ رہے نا، ہم کو اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا اصلاح کا، یاد رکھیے ہم بھول جائیں گے اس نقطے کو کہ ہمیں اپنے سدھار کے لیے محنت کرنا ہے. قومیں ہم کو اس سے بھی پہچانتی ہے، دیکھتی ہے کہ ارے یہ فلاں ایسے ہے، تو قوموں کی پہچان ہوتی، تمہاری پہچان ہو، وہ پہچانوں کی اخلاق آپ کو مسلمانوں سیکھنا پڑے گا. ناپ تول جو مسلمانوں کی دکان سے لے کے دیکھو تم کو پتہ چلے گا ناپ تول کس کو بولتے ہیں. معاملات، پیسے میں لین دین، جاؤ مسلمان سے معاملات کرو پھر پتہ چلے گا تم معاملات کیا ہوتے ہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جاؤ مسلمان سے معاملات کرو پھر ہمارے پاس آ جانا، زندگی بھر کبھی جائیں گے نہیں لوٹ. یہ حال ہو چکا ہے. آپ سمجھ، اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے سماج کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح. کہ لوگ کہیں کہ صفائی دیکھنا ہے تو وہ محلے میں چل جاؤ مسلمانوں، تو تم کو پتہ چلے گا صفائی کس کو بولتے ہیں. یہ ہوتی ہے صفائی. معاملات کرنا ہے، اچھی بات چیت دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، پڑھائی لکھائی کو دیکھنا ہے. تو جو مسلمانوں میں جاؤ دیکھو، وہ بتائیں گے تم کو پڑھتے کیسا، لکھتے کیسا، اخلاق کیسے ہوتے، بات چیت کیسا کرتے، معاملات کیسا کرتے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ کب ہوگا، کب ہم نمونہ بنیں گے، کب ہم بول سکتے کہ ہم جیسے بنو، ہم ایسے، وہ تب ہوں گے جب ہم اپنے اصلاح کریں. آج کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو بہت دور ہے اس چیز،
बुनियादी नॉलेज भी दीन का उनको नहीं है। ठीक है, मुसलमान घरानों में पैदा हो गए तो उनको दीनी शऊर देना है, दीनी इल्म को हमको आम करना है। मीडिया आजकल माशाल्लाह बहुत आम हो चुका है, आप जाती तौर से ये काम कर सकते हैं, मीडिया के जरिए ये काम कर सकते, किताबों की शक्ल में काम कर सकते, जमातें माशाल्लाह अलग अलग ढंग से काम कर ही रही लोगों के अंदर। हमको इस काम को बहुत रफ्तार से बढ़ाना है ताकि हम इस्लाह माशरे का एक ऐसी मिसाल लोगों के सामने रखें कि लोग देखकर कहे कि ये लोग होते हैं वादे, ये लोग होते हैं अपनी बात में पक्के, ये लोग होते हैं अपनी तालीम में आगे, ये वो लोग जो फलां काम में ऐसा करते हैं। इनसे तिजारत करो तो पता चलता है तिजारत के उसूल क्या होते हैं, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। बहुत अहम चीज है, याद रखना बहुत अहम चीज है। लोग आपको आपके मामलात से पहचानते हैं। देखिए, दो लोग सफर कर रहे हैं, आप भी अजनबी मैं भी अजनबी, तो आप मेरे बारे में और मैं आपके बारे में जो कंक्लूजन निकालेंगे बगैर बात करेंगे कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ आपको देखकर आपके पहनावा, खाने पीने का तरीका, बातचीत कैसे करें, इससे आप अंदाजा लगा लेते हैं ये लोग कैसे। ये पहली चीज है। फिर जब बात करेंगे तो समझ में आएगा और आगे गहराई में क्या है। तो हमें अपने माशरे की इस्लाह करना है ताकि हम एक मिसाली माशरा बन जाए कि लोग कहें कि हाँ मुसलमान ऐसे होते हैं, इनके घराने ऐसे होते हैं, इनका इल्म का मामला ये है, तालीम में इतने आगे होते हैं, दीन में भी आगे होते हैं, अपने मजहब का भी इल्म हासिल करते हैं, दुनिया में भी आगे होते हैं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ हम में नहीं है, हमें और इस चीज को बढ़ाना है, हमें मतलब एक्सपेक्टेशन तक जाना है, मतलब लोगों की उम्मीदें वहां तक जाना है खरा होने के लिए। ये बहुत अहम चीज है। तो लिहाजा दूसरा अहम पॉइंट था माशरे की इस्लाह। अपनी इस्लाह को करना है जबरदस्त अंदाज से, मंसूबाबंद तरीके से और बहुत रफ्तार के साथ। याद रखिए, इसमें वक्त नहीं ले सकते। जितना हम इसमें लेट होंगे, याद रखिए दीगर सारे काम लेट होते जाएंगे और गलत फहमियां बढ़ती चली जाएंगी और हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। याद रखिए, लिहाजा दूसरा काम ये करना है कि हमें इस्लाह माशरा करना। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है, याद रखिए, ये है हमें एजुकेशनल डेवलपमेंट, तालीमी बेदारी को आम करना हमारे समाज में बहुत आगे। देखिए, मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इस चीज को मानता हूँ और इस चीज को बताता भी लोगों के, मुसलमान वो कौम है कि बच्चा चाहे किसी इलाके का हो वो अरबी कुछ ना कुछ हद तक जानता है। ये हमारी खुसूसियत है कि हम लोग अरबी जानते हैं ना, मकतब कायदा वगैरह पढ़ते हैं ना, तो एक लैंग्वेज अपनी जबान जो भी बोलते हैं उसके अलावा हम लोग सीखते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। समझ में ना भी आए तो बोलना कम से कम आता है, पढ़ना कम से कम आता है। तो इतने तो एजुकेटेड हम हर जगह होते ही हैं, लोकल इलाके की तालीम के अलावा अरबी तो हम हासिल ही करते हैं। ये तो हमारा एक इम्तियाज शुरू से ही रहा, समझ रहे आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ और आगे बढ़ के कॉम्पीट करे समाज से, एजुकेशनल डेवलपमेंट में आगे बढ़े। समाज के अंदर जो इल्म जिस रफ्तार से फैल रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी जिसको हम जमाने बोलते हैं, उस रफ्तार से हम आगे बढ़े और हम कभी भी इसमें पीछे नहीं थे और इंशाअल्लाह कभी पीछे रहेंगे भी नहीं। मसला ये है कि हमने अपने असलाफ और उनकी तालीमात को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, आप मदीने में पहुंचे, लोग मदीने में खजूरों के झाड़ पर ग्राफिटी करते, ग्राफिटी समझ तो डिजाइन बनाते थे, डिजाइन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना कर दिया। उस साल खजूर कम हुई, सहाबा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर कम हुई इस साल, वो आपने उससे मना कर दिया ना, क्योंकि जो डिजाइन बनाते हैं उससे कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। कीड़े अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन होता है, मतलब इधर के मुजक्कर झाड़ मेल झाड़ का फीमेल झाड़ पे बैठता है तो फिर उसको फल अच्छे आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, दुनिया के मामलात तो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जब दीन में मैं कोई बात कहूँ तो उसको मान लिया। तो आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर छूट दे दी गई है, दुनिया के मामला तुम बेहतर जानते हो, डिजाइनिंग से कीड़े अटैक करते हैं, तुम्हारा मसला है, तुम इसको कर सकते हो। तो हमको छूट दी गई, फ्री हैंड दे दिया गया कि साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर तुम आगे जा सकते हो, हलाल हराम की तमीज रखो और कहीं तक भी तुम जा सकते हो। लेकिन हम लोगों ने तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट एजुकेशन से शुरू होता है, बुनियादी तालीम से शुरू होता है ना। तो हमको एजुकेशनल डेवलपमेंट हमारा बहुत जबरदस्त अंदाज से करना है। हम लोग प्राइमरी नहीं बल्कि हायर एजुकेशन लेंगे, हायर एजुकेशन उसके अंदर हायर एजुकेशन लेंगे। अपने दीन का तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी की शक्लें वगैरह ऊपर चुके नुक्ते हो गए, मैं इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अपने इस्लाम के अंदर वो सब आ चुका है, दीनी मामला। दीन के साथ साथ हमको दुनिया के अंदर भी आगे बढ़ने की कोशिश करना है, जबरदस्त अंदाज से कोशिश करना है, और तालीम में खास तौर से आगे बढ़ेंगे, और खास तौर से लड़कियों की तालीम का नज़्म करेंगे। रीजन वजह वो इसलिए कि अगर लड़की तालीम याफ्ता होती है तो बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं, याद रखिए। और बच्चे माँ का ख्वाब होते हैं, इस बात को आप याद रखिए, बच्चे माँ का ख्वाब होते हैं। अगर मैं आपको मिसालें देने बैठूं तो आप परेशान हो जाएंगे। इतनी मेहनत और मशक्कत सहाबियात ने की अपने सिर्फ नौनिहाल सहाबा कहते हैं अपने बच्चों की तरबियत की। वालिद का तो क्या हाल था,
آپ صحابہ کے واقعات پڑھی، میں فلاں وقت میں ایمان لایا اور اس کے بعد میں یہاں رہا 7 آپ سمجھ گیا فلاں جگہ گیا، یہاں سے چلا گیا وہاں چلا گیا، 6 مہینے یا سال بھر وہاں فلاں گیا. ان کو تو وقت ہی نہیں تھا. یہ کون تھے جو صحابہ کی تربیت کرے تھے، جو ننھے منھے تھے؟ یہ مائیں تھی، یاد رکھیے. کیونکہ ماؤں کا ایک اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت. یاد رکھیے والد کا بھی یہ ذمہ ہے، لیکن والد ماں کے جیسا نہیں کر سکتا. سمجھنے کے لیے ان کا ماں وہ ہے جو ڈیلی ان کو ایجوکیٹ کریں گے، جیسے ٹیچر کرتا ہے، اور والد ایک انسپیکٹر یا ایک پرنسپل یا ایک سمجھ کبھی آ کے چیک کر لیا کیا ہوا، کتنا پڑا، کیسا لیا، ایگزامنر ہوتا ویسا کریں گا. کیونکہ باپ حلال روزی کی مشقت کے اندر دن رات پریشان ہوتا ہے. تو صحابہ پریشان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم رہے تھے، کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. یہ صحابیات کی تربیت کا نتیجہ یہ بچے تھے. یار وہ کب تعلیم یافتہ ہوں گی؟ جبھی تو تعلیم کے بارے میں کریں گے. ماں کا خواب ہوتے ہیں بچے، تو ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ ان کو نئے خواب دکھائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو اونچی سوچ دیں گے کہ کیا کرنا ہے، تمہیں کیا سوچنا ہے. اب ایک ماں کی سوچ چھوٹی سوچ ہے تو بچے کو صرف دادی کے خلاف بہکا رہی ہے، یہ ہوتا ہے چھوٹی سوچ. لیکن جب وہ سوچ سے اونچے نکلیں گے، اور اگر اس کی ساس کچھ بولتی بھی تو بچے کو بولیں گے دادی جو وہ سننا چاہیے، وہ بڑے ہیں، تم کو یہ کرنا ہے، اس جھگڑے کے بیچ تم کو نہیں آنا، آگے چلو. یہ ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے تو ان کی والدہ ان کو روز مدرسہ چھوڑنے جاتی اور لے کر آتی. مدرسے کے بعد اپنے بچے سے جو ننھے منھے احمد تھے ان سے کہتی تھی کہ تم دوسرے مشائخ کے ساتھ رکا کرو تھوڑی دیر تک. عام طلبہ عام اسٹوڈنٹس نکل جاتے ہیں، تم رکا کرو، چونکہ تم اگر ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں علم حاصل ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے اسکول میں کلاس میں جو ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملات میں رہو گے تو ان کے ساتھ بیٹھا کر دیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ ماں کی کوشش. امام شافعی رحمہ اللہ اپنی والدہ کو دعا دیا کرتے تھے. بڑے بڑے امام ہیں، چھوٹی مختصر زندگی کی باتیں رکھ رہا ہوں. تو اپنی والدہ کو دعا کرتے تھے اور کہتے تھے آج جو میرا حافظہ اتنا تیز ہے میری جو ہے والدہ کی کوشش کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کی غربت تھی، غربت کی وجہ سے ان کی والدہ جاتی تھی اور بچے کے لیے کتاب پیپر لگتے تھے، پین لگتا تھا، بڑی قیمتی چیز تھی، نہیں ملتی تھی. تو بچے کچھ پیپر جو لوگ اکاؤنٹنٹس وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے وہ جمع کر کے لاتی تھی اپنے بچے کے لیے، پڑھے گا بچہ اس کو لکھے گا. اور سیاہی کبھی لاتی تھی، جتنی مل گئی، جو نہیں ملی. تو امام شافعی جب نے کہا کہ یہ قلم مطلب اتنی سیاہی اور اتنا پیج پڑتا نہیں ہے، تو والدہ نے کہا تم حفظ کر لیا کرو شافعی، اس لیے کہ اس سے زیادہ پیسے نہیں اپنے پاس لا نہیں سکتے. تو امام شافعی نے کیا کیا، پھر حفظ کرنا شروع کر دیا. اور کہتے ہیں میرے حفظ میری ذہانت سے میری والدہ کی وجہ سے. پیسہ نہیں تھا، لکھنے کو نہیں تھا، تو یاد کر لوں گا تو لکھنے کا پیپر کی ضرورت نہیں. آپ بہت حافظہ تیز تھا. تو ماں دیکھیے بچے کے لیے کیا محنت نہیں کر رہی، پیپر ڈھونڈ کے لا رہی ہے، بچی بھی سیاہی ڈھونڈ. امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کو دیکھ لیا جو گاتے تھے، تو ان کے ذہن میں بات آ گئی میں بھی بڑا ہوں تو ایسا کروں گا. والدہ کو جیسی پتہ چلا کہ بچہ ایسی بات کر رہا ہے، ان کی والدہ نے فرق ان کو، جیسے اس زمانے میں جو علماء ہوتے تھے وہ جو لباس پہنتے تھے، جس طرح سے رہتے تھے ویسا لباس پہنانا شروع کر دیا تاکہ ان کا ذہن ادھر نہ جائے بلکہ علماء کی طرف جائے. تو مائیں جو ہے بچوں کی زندگی کیا نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل کی آپ زندگی پڑھی، آپ تا حیات اپنی ماں کو دعا دیتے رہے. انس بن مالک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، وہ ہمیشہ مجلسوں میں بیٹھتے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ میری ماں پہ رحم کرے. یہ ان کی تربیت کا نتیجہ جو انس اس طرح سے. یہ ماں تھی. تو ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ خواب دیکھیں گے، وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رکھیں گے، اور بچے ماں کا خواب ہوتے ہیں. وہ جہاں تک سوچتی وہاں تک ان کو پہنچا دیتے لے. یہ اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کی لگن ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی دعائیں ہوتی ہے اس کے اندر. تو تعلیم ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی میں آپ آگے جائیے. آپ کے دین ہمارے دین پیچھے نہیں رکھا. اسلاف کے واقعات اس زمانے کے آپ تھوڑا سوچیں، کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے حکومتوں کو مینیج کیا، کیسی اتنی بڑی حکومتوں میں آنے والے پیچیدہ مسائل کو سالو کیا. سوچیے آپ تھوڑا سا. مطلب ہارون رشید کا حال یہ ہے کہ کبھی نکل کے آسمان کو دیکھتا بادلوں کی طرف کہ برسیں گے، شاید نہیں برسے، آگے چلے جاتے. تو بولا کرتا تھا اے بادلوں جہاں جا کے برسنا ہے برس، تمہارا جو خراج ہے، ٹیکس ہے، میرے پاس ہی آنے والا. اتنی بڑی سلطنت، اس کو پتا تھا جہاں بھی برسیں گے 200-500 ہزار کلومیٹر میں میری حکومت میں برسنے والے، اس کا ٹیکس میرے پاس ہی آنے والا. یہ حالت تھی. سوچو اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے آپ کو مذاق لگ رہا ہے کہ نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے، زبان کی تکلیفیں، ماپ کی تکلیفیں، میجرمنٹس ہر علاقے کے الگ ہیں. کیسے کرتے ہوں گے یہ لوگ؟ پیسے کا سائز الگ، اس کا وزن الگ، اس کی قیمتیں الگ، کیسے مینج کرتے ہوں گے؟ یہ تمام چیزیں انہوں نے کی. یہ دنیا کے اندر کوئی پیچھے نہیں تھے، یاد رکھیں مسلمان، کبھی نہیں تھے پیچھے. سائنس ٹیکنالوجی میں تو کبھی پیچھے نہیں تھے، یاد رکھیں. تو ہمارے دین نے ہم کو پیچھے نہیں رکھا. کہا جو تم اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے کر سکتے ہو سب کچھ کر ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہاں ہم کو مکمل چھوٹ تھی نئی نئی ایجادات کی، جس کو ہم لوگوں نے کہتے ہیں بدعت کرنے کی. دنیا میں جتنی چاہے کرو، گاڑی ایسی نہیں ایسی بنا دو، ایسی سیدھی الٹی چلاؤں گا میں، کرو نا بدعت. تو رکتا ہے کمپنی والے کچھ بولیں گے کیا؟ چلا
لیکن دین میں مت کرو. دین آلریڈی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, فکس ہے, اس کو مت چھیڑو. ہم نے دین میں بدعت کر دی اور دنیا کو ہم نے جیسا تھا جیسا دے رہے ویسا ذرہ برابر چینج نہیں کرتا. دین میں بدعت حرام ہے یاد رکھیے, لیکن بدعت تبدیلی لانا, الٹریشن کرنا, ماڈیفیکیشن کرنا, دنیا میں آپ کو کھلی چھوٹ نہیں کرنا ہے. کیا کیا بنانا ہے, کیا کیا ایجاد کرنا ہے, سب کر سکتے. اب مسلمانوں نے کیا کیا کچھ کیا, مگر خالی کچھ چیزیں گراؤں. 2016 سال گزرا ہے, 5 سال پہلے یونیسکو نے ایک جو ہے سال منایا تھا, اس کو کہتے تھے دا لائٹ ملینیا. انہوں نے کیا کیا تھا, ابن الہیثم کی پیدائش جو تھی وہ 2016 سے 1000 سال پہلے ہوئی. تو 1000 ایئرس ان کی پیدائش کے وجہ سے انہوں نے ایک لائٹ ملینیا منایا, مطلب روشنی کا جو ہے 1000 سال. چونکہ ابن الہیثم وہ انسان تھا جنہوں نے پہلی بار بتایا تھا کہ لائٹ کیسے کام کرتی ہے, روشنی کیسے چلتی ہے. اور ایک چھوٹا سا تجربہ جو سب بچے پڑھتے ہیں اسکول میں, لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ ڈائریکشن, روشنی سیدھی چلتی ہے. یہ انہوں نے ان کا فلسفہ تھا. اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے, جو یونانی فلسفہ تھا, آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے, چیزوں پہ جا کے ٹکراتی, پھر ٹکرانے کے بعد واپس جاتی ہے اندر, تو لوگوں کو دکھتا ہے. ابن الہیثم نے کہا اگر ایسا ہوتا تو رات میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے کہا نہیں, لائٹ جو ہے کسی اور جگہ سے نکل جائے, سورج کی وجہ سے وہ آ کے ٹکراتی ہے چیزوں پر, چیزوں پہ ٹکرا کے آنکھوں پہ لگتی ہے, اس سے ہم دیکھ پاتے. انہوں نے کہا لائٹ کبھی بھی سیدھی چلتی. پھر ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا سوراخ کے, اس سے آپ جانتے ہیں. اور آنکھیں کیسا دیکھتی ہے لوگوں کو بتایا, جس کے نتیجے میں آنکھیں کیسا دیکھتی ہے انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے جو تجربات کیے, جس کے لیے جو تجربات کیے, اس تجربات کو جو گھر کے اندر کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے, اس کو کمرہ بولتے, اردو میں سن کمرہ, وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے کمرہ, وہ کمرہ سے ہی لفظ آتا کیمرہ, آپ کا کیمرہ, فوٹو جس سے آپ لیتے. چونکہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے اس کو انہوں نے کالے روم کے اندر ڈیزائن کیا تھا کہ آنکھ اندر اندھیری ہوتی ہے, لائٹ اندر باہر سے اندر آتی ہے, اور اندر آنے کے بعد اس کا عکس بنتا ہے. تو انہوں نے وہ لوگوں کو بتایا. تو جہاں ایکسپیریمنٹ کرتے تھے وہ جو کمرہ تھا چھوٹا سا, اسی سے لفظ کیمرہ آتا ہے. کیمرے کی ایجاد, آنکھیں کیسی دکھتی, اسی میں سے کیمرے بنے ہمارے, وہ لینسز, ویسی طریقہ, روشنی اندر جاتی ہے, چھوٹے سوراخ میں سے اندر دکھتی. یہ سب ان کو دین ہے. دنیا مان رہی ہے, اس کو نہیں منانا پڑیں گے. 1000 سالوں میں آدمی کو پیدا ہو گیا جس نے لوگوں کو بتایا. کہیں جس کو کہتے ہیں اندھ وشواس جس کو بولتے ہیں, بلائنڈ فالوئنگ, جو بلائنڈ فیتھ تھا لوگوں کا, وہ توڑا. سائنٹیفک ایجادات کی, کیا کچھ نہیں کیا مسلمان. آپ تعجب کریں گے, وہ تھوڑا اس صدیوں کو آپ پڑھیے تو صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد 100 سال کے بعد سے جو انکشافات, ڈسکوریز, انوینشن, سائنس, ٹیکنالوجی, مسلمان آگے بڑھے جس کی کوئی امتحان نہیں. اتنے آگے, اتنے ایجوکیشنل میں آگے. میں نے ایجوکیشن کا ایک مثال تو آپ کو آلریڈی دے دیا, نظام الملک نے جو سسٹم قائم کیا تھا وہ آج بھی یوروپ میں. اس کے علاوہ کئی چیزیں, ایون جو آئی ایس ہوتے ہیں نا, یہ جو یو پی ایس سی ایگزام پاس ہوتا ہے, آئی ایس سلیکشن ہوتا ہے, یہ سسٹم مسلمانوں کا, ترکوں کا دیا ہوا ہے. کیونکہ ترک قومی طور سے بہت جنگجو قوم ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو چونکہ ان میں جنگجو ہوتے تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے خاندان کے لوگ کبھی بھی آگے نہ آئے, ورنہ کیا ہوتا پھر بعد میں وہ مرنے کے بعد دعوے دار بن جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا سسٹم چالو کیا. سسٹم کو چلانے کے لیے یہ کیا کرتے تھے, ایک ہی بیٹا پیدا ہونے دیتے تھے, اور وہی ہوتا تھا ذمہ دار. اس کے بعد جو لوگ اس کے وزیر وغیرہ بنیں گے, یہ سب دوسری قوموں سے چن کر ایک ایگزامینیشن پاس ہو کر اس کے ساتھ آتے تھے, تاکہ اس کے موت کے بعد یہ سلطنت کے دعوے دار نہ کر گئے, کیونکہ سلطنت خون سے چلتی تھی, سمجھا. تو انہوں نے ایک سسٹم لایا کہ پورے یورپ کے بچوں کو لاتے تھے. بچوں کو لانے کے بعد جو ان کو مہارت, جنگی مہارتیں وغیرہ, علم, ہنر, فن سکھایا جاتا تھا, ان کے امتحانات لیتے تھے, اور جو اس میں پاس ہو جاتا تھا وہ بڑے بڑے رینکنگ, یہاں تک کہ وزیر اعظم, سب سے بڑا جو منسٹر ہوتا تھا بادشاہ کے بعد, وہ تک بن سکتا تھا. اور یہ اگر نان مسلم کرسچن ہوتے تھے, اکثر اگر نان مسلم رہنا پسند کرے تو ایک سرٹن لمٹ تک آگے بڑھ سکتے تھے. اسلام قبول کر لیتے تو لمٹ لیس وزیر اعظم تک بن سکتے. تاریخ گواہ ہے, وہی سسٹم پورے دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے. کہ وہ ملک کو چلانا ہے تو لوگوں کو چن چن کے لانا ہے. چن کے لانے کا طریقہ ہے کسی بھی رنگت, کسی بھی قوم سے آ سکتے ہیں, انٹلیکچولی اتنا ان کا ہونا, وہ آ جائیں گے. یہ سسٹم مسلمانوں کے دین ہے, یاد رکھیے. دنیا میں کیا کیا مثالیں آپ کو دوں. ہم اپنی تاریخ کو, اپنے جس کو کہیں گے ماضی کو جو ہے بھول چکے ہیں, یاد رکھیں. اس کا یہ نتیجہ بہرا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, تعلیم میں آگے, تعلیمی ادارے قائم, بچوں کو پڑھائیے. دینی تعلیم تو ہے ہی اس میں, لیکن ساتھ میں دنیا میں آگے بڑھائیے. لڑکیوں کو پڑھائیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ہنرمند بنائے. ایک ماں جو تعلیم یافتہ ہو, بچوں کو ہنرمند بنائے, تعلیم یافتہ اس کے بچے ہوں گے. اہم ہے. چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے, جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ, ہم کو آج کے دور میں جو کام اہم کرنے والے کام ہے, اس میں ہیلتھ کیئر سسٹم ہم کو ڈیولپ کرنا ہے. ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہوتا ہے, صحت کیسی اچھی رہے قوم, ملت اور ملک کی, اس کے لیے ہم کو فکر مند رہنا ہے. اس کے لیے فکر مند رہنا, اس کے لیے سسٹمز بنانا ہے. آج کتنے مسلمان, غریب مسلمان ہیں,
کن کن دواخانوں پہ جا کر کھڑے ہیں کیونکہ اپنی صحت خراب ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارے پاس نہیں، اور وہاں جا کر وہ چندوں کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے، یہاں تک کہ اپنے جسم کو بیچنے کے لیے واقعات ہے نہیں آپ کے پاس، سب کے پاس ہوں گے۔ جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلزم کرتے ہیں، جو جرنلزم ریسرچ بیس ہوتی ہے، سب کو پتا ہے کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کا علاج کرنے کے لیے اس کا بیٹا اپنے اعضا آرگنز بیچ رہا ہے۔ آرگن بیچنا آج بھی جائز نہیں کرنا، اسلام میں تو ہے لیکن ملک میں بھی جائز نہیں، کوئی اعضا آپ خرید نہیں سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتا کوئی انسان۔ تو آپ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ہم نے سسٹم بنایا ایسا؟ یہ تو ہمارے دین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، معلوم لوگوں کا خیال رکھنا، خیر خواہی کرنا۔ دیکھیے میں آپ سے ملا تو میں آپ کو کیا کرتا ہوں، اور آپ میرے سے ملے تو میں کیا کرتے ہیں، بولیے السلام علیکم، بیسک تم سلامت رہو۔ اب ایک آدمی بیمار ہے تو کیسے سلامت رہے گا بتاؤ؟ تمہاری دعا میں تو یہ چیز شامل ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں میری فکر ہو۔ ٹھیک ہے، ہر فرد تو میڈیکل سروسز نہیں دے سکتا، لیکن من جملہ ایز اے کمیونٹی، ایک امت کے طور پہ ہم کیوں نہیں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشن ہمارے کیوں نہیں ہیں جس میں ہم اپنی کمیونٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن کو، سارے ملک کو سروسز دیں کہ یہ ہمارے طرف سے سروس ہے ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کی خیر خواہی رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی کہ صرف بیمار کے پاس جا کر اس سے دو الفاظ بولنا، اس کے مل کر آنا، 70,000 فرشتے اس دن پورے دعا کرتے ہیں۔ اگر رات میں کرتا ہوں تو پوری رات کرتے ہیں، تو میں تو پورے انسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں جس کے اندر لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، بیمار آئے اور جو ہے شفا یاب ہو کر جائے، صحت مند ہو کر جائے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم بتائیے، کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم ایسے ہم ایڈاپٹ بنا رہے ہیں؟ آپ کہیں یہاں ہمارے پاس تو یونانی میڈیکل کالج ہے ادھر ہی، تو آپ کا پرسنٹیج بھی دیکھو یہاں کتنا، اس کے مقابلے میں یہ بات ہے فیصد کے اعتبار سے پروپورشنیٹلی بات ہوئی نا، ہے سب کا کام۔ آپ دیکھیے کام الحمدللہ پھر بھی ساؤتھ انڈیا کے اندر کافی کام، سارے مہاراشٹر کے اندر ایک ہی میڈیکل کالج ہے، مسلم میڈیکل، ایک ہے صرف ایک۔ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، کرناٹک گیا تو بیجاپور کے اندر ہے، ادھر کے اندر ہے، بنگلور کے اندر کئی سارے، ہر علاقے کے اندر ملیں گے آپ کے۔ دیکھیے اس شہر کے اندر کرو، ایسا ہر جگہ تو حال نہیں، تو ہم کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں پائنیئرز ہوتے ہیں نا، اس میں چوٹی تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین نے صرف خیر خواہی پہ اتنا اجر دیا تو ہم لوگوں کو صحت مند کرنے کے لیے کتنا ہم خواہش رکھیں گے۔ ہمارے دلی خواہش ہے کہ لوگ صحت مند رہے، صحت کے ساتھ جیے، جسمانی صحت کے ساتھ جیے، عقل کی صحت کے ساتھ جیے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ خوش ہے اور آخرت میں جنت میں ہمارے ساتھ جائے۔ ہم تو اتنے اوپن ہیں، کسی کو اگر آپ دعوت اسلام دیتے ہیں تو یہی سوچ کے دیتے نا میرا بھائی آنکھ سے بچ جائے، ہے نا، تو آخرت میں جنت میں ساتھ رکھنے کی بات کرے، دنیا میں صحت کا کیسا خیال نہیں رکھے گا انسان؟ یہ پارٹ ہے ہمارے دین۔ صحابیات بھی جنگوں میں جاتی تھی، اپنے واقعہ سننے کیوں جاتی تھی بتائیے؟ تاکہ زخمیوں کو اٹھا کر لائے، سنو نا اپنے واقعات، زخمیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو اٹھا کے لاتی، تیمارداری کرتی، زخم پہ مرہم پٹی کرتی۔ تو سسٹم تو نبی کے زمانے سے ہے ہمارے پاس، عورتوں نے تک کام کیا اس کے اندر، اور عورتیں ہی اکثر یہ کام کیا کرتی تھی، واقعات ہے، تمام جنگیں اٹھا لیجیے۔ بیک گراؤنڈ میں عورتیں چلتی، ایک اہم ذمہ داری ہوتی کھانا وغیرہ رسد پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہوتی پانی پلانا، تیسرا ہوتی زخمیوں کو جانا، اٹھا کر لانا اور لے جانا، یہ سب کام کرتی تھی عورتیں۔ وہاں پاس تو مرد تو مرد، عورتیں بھی کر سکتی ہے کام، دین نے تو ہم۔ اب بتائیے ہم اپنے بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس لیول تک میں لے جائیں گے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو ہم وہ کریں، تو کیسے ہم کمیونٹی کچھ دیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مسلم علاقے ہیں، چیریٹیبل کلینک اور چیریٹیبل ہاسپٹل کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس، پھر ہم صرف رو رہے ہیں لوگوں پہ، یہ کر رہے وہ کر رہے، فلاں نے غلط کام کیا۔ تو آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمارے پاس وہ طبقہ جو دینی سوچ رکھتا، اس کو تو زیادہ سوچنا ہے، وہ کیوں نہیں آگے بڑھا؟ آپ سمجھ رہے اس بات؟ بہت امپورٹنٹ، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت۔ جو نوجوان اس فیلڈ میں ہے، جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جو جماعتی ذمہ دار ہے، چاہے کسی بھی جماعت کے آپ ذمہ دار ہو، ٹھیک، آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں۔ جہاں ہم لوگ مختلف یونٹس بنا رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک سوشل یونٹ ہو، جو یونٹ مختلف فیلڈز میں لوگوں کام کریں گا، جو فلاح اور بہبود کے لیے کہتے ہیں، لوگوں کے سوشل کاز کے لیے، ویلفیئر کے لیے، چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ہم لوگ کریں گے۔ یہ ہمارا فیس ہے۔ حکومت کیا بولتی ہے؟ ہم لوگ کبھی ڈسکشن کرتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کیا، ریلیجن میں آپ بہت آگے بڑھے، ریلیجس ورک آپ نے بہت کیا، تو سب کر رہے ہیں نا، ہر کمیونٹی کر رہے ہیں، بٹ ریلیجن کے ساتھ آپ نے بینیفٹ کیا دیا؟ ہیومینٹی کو ہم دیکھتے ہیں۔ بتائیے ایسے بڑے بڑے کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے؟ مہاراشٹر میں آ جائیے، شیرڈی کے سائی بابا کا ٹرسٹ، لوگ سب پورے ساؤتھ سے وہاں آتے ہیں، فری ہارٹ کا آپریشن۔ آپ کے پاس اگر یہاں آ جائے تلنگانہ، تو ستیہ سائی بابا کا ان کا اپنا ایک مشن تھا، اس کے اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہنڈریڈز آف ایکرز پہ بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر فری علاج ہو رہے ہیں۔ ایسے بینک کئی، مطلب وہ یہ ریلیجیس لوگ ہیں نا، مذہبی رہنما تھے، ان کے نام پہ ہو رہا ہے نا اتنا،
تو ہمارے پاس تو زکات ہے, ہمارے پاس تو صدقات ہے, ہم کو تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ 1/3 خرچ کرو, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے سسٹم؟ آپ بتائیے نا. وہ لوگوں نے ترقی کی اپنے مذہبی اعتبار سے, تو ہر بابا کا ایک آشرم, ایک ہاسپٹل, ایک فلاں, ایک آرفنیج خانہ, چیریٹیبل فلاں, یہ راستے بنا دیے, گاؤں کو پانی پہنچا دیا, کیا نا. مسلمانی فائدہ اٹھائی رہے ہیں اس کی. میرا سوال یہ ہے, ہم بھی ریلیجیس ہیں, مذہبی کام کرتے ہیں, کہ ہمارے پاس کی انسٹیٹیوشن کہاں ہے, سسٹم کہاں ہے اس کے پیچھے کا؟ خالی ہم نے عمارتیں بنا رہی عبادت کے لیے, دوسرا کہاں ہے جو ہیومینٹی کیا دیا, انسانیت, وہ آپ کا, وہی آپ کی امیج ہے, لوگ جس سے آپ کو پہچانتے ہیں, کہاں دیا وہ بتائیے, وہ سسٹم بتائیے مجھے. چھوٹا موٹا ایک سسٹم چلانا, 100-200 لوگوں کو مدد کرنے کا الگ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں ایز اے کمیونٹی ایک سسٹم, جو ایک بڑا سسٹم کہاں ہے ہمارے پاس. ہیلتھ کیئر میں امپورٹنٹ یاد رکھیں, چیریٹیبل کلینکس, چیریٹیبل ہاسپٹلس, ہیلتھ اور ہائیجین سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کا ہمیں نالج ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو خود ہیلتھی, صحت مند, ہائیجینک, صاف ستھرا رکھیں, اور کمیونٹی کو بھی یہ میسج دے. یہ بہت ضروری چیز ہے, بہت ضروری. اچھا, فن کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, کہ نہیں مسلمان ڈاکٹر پیدا ہی نہیں, کیسا کریں گے. دوسرا, ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. تو مسلمان یا مسلم کمیونٹی انڈیا میں ایک غریب ہے, سب سے بڑا جھوٹ. آپ یہ نہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے, فن کی کمی نہیں ہے. ابھی کیا چیز کی کمی معلوم؟ سوچ کی کمی. ایک میں مثال دیتا ہوں. میں ایک علاقے میں گیا تھا, نام نہیں لیتا علاقہ, ایک علاقے میں گیا تھا. وہ لوگوں نے, مولوی صاحب آپ کیا کیجیے, شام میں نا عورتوں کو درس دیجیے پردے پر. پھر میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا دن بھر, تو 1-2 گھنٹے جب ساتھ رہا تو میں شام میں درس, تو آج میرے سے عورتوں کو پردے پر نہیں ہوں گا, کوئی اور بولے دے دیتا ہوں. ارے بڑی صاحب آپ ایسا کیسا کر رہے فیض بھائی, وہ ضروری ہے نا پردے پہ درس, بہت فلاں ہونے والا, میں درس نہیں لے سکتا ہوں. بولے کیا وجہ ہے؟ میں لوں گا, لیکن ایک وعدہ آپ کرے تو کر سکتے. کیونکہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا, جب ڈسکشن میں بات آئی تو جو گاؤں تھا مسلم میجورٹی, مطلب علاقہ, بڑا علاقہ, تعلق ہے جیسا پلیس, مسلم میجورٹی. اس مسلم میجورٹی ایریا کے اندر جب میں نے ان سے بات چیت کی, میں نے کہا آپ لوگ ڈیلیوریز وغیرہ کے لیے کہاں جاتی ہیں آپ کی عورتیں وغیرہ؟ بولے فلاں گورنمنٹ اسپتال ہے, پرائیویٹ اسپتال. کتنے لیڈی ڈاکٹر ہیں وہاں, مسلم نان مسلم نہیں, کتنے لیڈی ڈاکٹر ہیں؟ بولے ایک بھی نہیں. پردے پہ درس تو میں نہیں لے سکتا, یہ میری وجہ ہے. بولے کیوں؟ میں نے کہا میں اپنی بہن کو پردے کا درس دوں گا, کہ میری بہن پردے میں چہرہ بھی شامل ہوتا ہے, تم چہرہ بھی چھپاؤ, لیکن پھر اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا تو اس کی شرمگاہ بھی کسی اور کے سامنے کھل جائیں گا. میرا دل جو ہے نا گوارا نہیں کر رہا, کیسے بولوں گا میں, میرا دل اندر سے میں کیسے بولوں گا اپنی بہن کو, وہاں تم کر سکتے ہیں, تم پہلے ڈاکٹرز پیدا کرو. ڈاکٹر لڑکیوں کو شادی کر کے لاؤ, اور ان سے شروع. مسلم نہیں ملتا تو نان مسلم لاؤ, لیڈی ہونا چاہیے, ایک لیڈی کے لیے ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. پردے کا مسئلہ ہے نہیں ہے, یہ کیوں نہیں سوچ رہے اس کو اس ڈھنگ سے آپ, کیوں نہیں سوچ رہے اس کو اس ڈھنگ سے آپ؟ یہ مسئلہ ہے پردے کا, صرف میرے لیے نہیں, میری کمیونٹی کے لیے نہیں, نان مسلم کے لیے بھی مسئلہ ہے. کیوں نہیں ہم نے وہ سروس. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ گورنمنٹ اسپتال میں جاتے ہیں نا, ایک اسپتال میں تو ہم نے اتنی محنت کی کہ اس کے ابھی کامیاب نہیں ہوئی. ای سی جی ہوتا ہے, اسی سے ہارٹ کا کیسا چل رہا ہے معاملہ, دھڑکنیں کیسے لے رہا ہے, 4-5-6 باڈی پہ لگاتے ہیں, ایک مشین ہوتا ہے الیکٹرو کارڈیوگراف, ای سی جی بتا دیتا ہے کیسا چل رہا ہے. وہاں لوگوں کی ای سی جی ہو رہے تھے, لوگ آ رہے جا رہے وہاں وارڈ کے سامنے سے, کوئی پردہ اور کوئی دروازہ نہیں, مرد کا ای سی جی وہیں ہو رہا, عورت کا وہیں, اور کرنے والا مرد ہی ہے وہاں, عورت نہیں ان کے پاس, اور لوگ مجبور ہیں. لوگ جب وہ میں نے دیکھا تو مجھے بہت عجیب ہوا. وہاں جا کے وہاں ذمہ داروں سے ملے, ہم نے کہا کاسٹ کے لیے تیار ہے, ہم بغیر نام کے کہ ہم نے تعاون کیا, ہم پٹ لگانے کو, دروازہ لگانے کو, پردہ ڈالنے کو, لیڈی اپوائنٹ کر سکتے ہیں آپ کی, اس کی ہم چالیں سب تیار ہیں. پھر یہ تو نان مسلم, وہ خود بولنے لگی ہاں نان مسلم مطلب مسلم ہو, نان مسلم فیمیل جھجکتی وہاں کرنے کو, لیکن اب مجبور ہے اس لیے کہ ہمارے پاس اپوائنٹمنٹس نہیں ہے, اور اگر ہم نے جاب کے لیے کیا تو ہم لیڈی اپوائنٹمنٹس نہیں, مطلب عورتیں آ رہی نہیں اس فیلڈ کے اندر, اس کے نتیجے میں ایسا ہو. بس سوچو نا تھا, ہم لوگوں کے لیے کیا صرف ہماری عورتوں کا پردہ, ہماری عورتوں کی حیا, ہماری عورتوں کی عزت اہم ہے, یہ ایک مسلمان عالمی سوچ رکھتا ہے ہر عورت کی عزت اس کے لیے اہم ہے. کیا آپ کو لگتا ہے مسلمان کو حکومت اور وہاں کسی مسلم یا غیر مسلم عورت کی عزت کو ہاتھ دھرا, وہاں کا بادشاہ بولے گا نہیں یہ تو مسلم عورت نہیں, تو ہم نہیں کریں گے, وہ وہی ایکشن لے گا جو ایک مسلم کے لے گا. یہی تو ہمارا دین ہے. ہم لوگوں میں تفرق نہیں کرتے, یاد رکھیں, دنیا کے معاملات میں نہیں کرتے. دین میں ایک الگ بات ہے, لیکن دنیا کے معاملات میں ہم کو ناانصافی کا حکم نہیں ہے کسی کے ساتھ کرنے کا, تو ہم تو سب کے بارے میں سوچتے ہیں. کیوں نہیں ہم اقوام عالم اپنے قوم کے بارے میں, سب کے بارے میں سوچتے ہوئے کچھ ہیلتھ کیئر سسٹم میں آگے جائے, دواخانے, پیتھولوجی لیبس, سب چیریٹیبل بیس, میں نہیں بس فری چیریٹی, مطلب صدقاتی, کچھ رعایتی دام جس کو بولتے ہیں, مطلب باہر 100 روپے کا ہو رہا تھا آپ 30-40 میں کرتے بھائی, کرو نا, سسٹم بناؤ نا. زکات و صدقات ہے نا ہمارے پاس. امت کے پاس سوچ کی کمی ہے, مال کی نہیں ہے, صلاحیت کی نہیں ہے. ڈاکٹرز
तराजू में लेके टन में तोल सकते, इतने हमारे पास सोच कि इन लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जा सही नहीं। ये तो ठीक है अपना काम भी करते, लेकिन 2 घंटे हर हफ्ते चैरिटी में देंगे, 3 घंटे हर हफ्ते में 1 दिन चैरिटी में देंगे। मेरा चैरिटेबल क्लिनिक अगर हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, 1 दिन छुट्टी भी रहती है, तो एक डॉक्टर अगर चैरिटेबल बेसिस पे आ जाए 3-3 2 घंटे के लिए, तो सिस्टम चल जाएगा, लोगों की सदकाती इत्तेबार से मदद होगी। आने वाले डॉक्टर को बेनिफिट है इसका, जो इलाज यहाँ नहीं होता उसकी क्लिनिक में बुला सकता, तो आपका भी मार्केटिंग है इसके अंदर।